بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نے اردو لازمی 12ویں جماعت کے نصاب پر گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو بیٹا زندگی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو روٹ میپ ہونا چاہیے آپ کے پاس، کہ آپ کو معلوم ہو یہ میں کیا کر رہا ہوں، کس طرح کر رہا ہوں، اس کے کیا کیا پہلو ہوں گے، طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو چونکہ یہ آج کی گفتگو آپ کی تدریسی لحاظ سے بہت اہم گفتگو ہے، تو آج کی گفتگو کا میں آپ کو بیسیکلی مقصد بتا دوں۔ آج ہم نے کون کون سی باتوں پر گفتگو کرنی ہے، کن باتوں پر میں نے آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ اب جتنا بھی آپ کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے وقت ملتا ہے وہ قیمتی ہے، وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ یہ آپ کے سامنے آپ کی اردو کی کتاب ہے۔ مارکیٹ سے بکس جب خریدنے جائیں تو یہ کتاب دیکھ لیں، اردو لازمی 12ویں جماعت خیبر پختونخوا بک بورڈ پشاور کی کتاب آپ کے نصاب کا حصہ ہے۔ صحیح ہے، یہ خریدتے وقت کسی قسم کا ابہام و اشکال نہ ہو آپ کے اندر۔ جب KPK کی بورڈ کی بک اسٹیمپ لگی ہو صرف وہی خریدیں، اور اس کے علاوہ پھر کچھ اسباق کی بھی تقسیم ہوتی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے موجودہ KPK بورڈ کی کتاب، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کچھ کتابیں ایسی بھی اویلیبل ہوتی ہیں کہ جو پرانی اسٹاک کی رکھی ہوئی تھیں وہ پکڑا دیتے ہیں۔ ویسے اس کا آپ کی بات تو اردو آپ کی یہی ہوگی، کیونکہ دکان وہ بھی پچھلے جو اسٹاک تھا وہ 2-3 سال کا ان کے پاس ختم ہی ہو گیا ہوگا۔ تو بیٹا لیکن پھر بھی دیکھ بھال کے لیں، آپ کی بک میں چیپٹرز کی تعداد ہے اس کو دیکھیں۔ صحیح ہے، جو چیزیں آپ کے لیے سمجھ میں نہ آئیں، آپ ایک پکچر لے کر اسنیپ لے کر میرے پاس بھیجیں، سر ہم یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، وہ چیز کتاب صحیح ہے یا غلط ہے، آپ ہم سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب کے اسباق کی تقسیم ہے۔ چیپٹرز آپ کی کس طرح ڈیوائیڈ ہے۔ حصہ نثر میں 17 چیپٹر ہیں۔ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم شبلی نعمانی صاحب کا لکھا ہوا پہلا چیپٹر ہے، اور اس کے بعد آپ کے حاجی اورنگزیب خان صاحب آخری حصہ نثر کا چیپٹر ہے، مشتاق احمد یوسفی صاحب کا لکھا ہوا حصہ نظم ہے، جس میں 8 نظمیں ہوں گی، منظومات بھی کہا جاتا ہے ان نظموں کو۔ حصہ غزل ہے جس میں 8 غزلیں ہوں گی۔ ان غزلوں میں مختلف شعراء کی غزلیں ہیں، جن میں آپ کے علامہ اقبال صاحب ہیں، فیض احمد فیض صاحب ہیں، احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں، ناصر کاظمی صاحب ہیں، شکیب جلالی صاحب ہیں، احمد فراز صاحب، ظفر اقبال اور شہزاد احمد صاحب۔ یہ لوگ، ان کی غزلیں آپ کی کتاب میں شامل ہیں۔ جبکہ حصہ نظم کے جو شعراء ہیں، علامہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اختر شیرانی صاحب، جوش ملیح آبادی، میرا جی، نظر محمد راشد صاحب جن کو نون میم راشد لکھا جاتا ہے، مجید امجد صاحب، منیر نیازی صاحب، وزیر آغا صاحب۔ صحیح ہے، یہ شاعر آپ نے دیکھنے ہیں، ان شعراء کی کتابیں ہوں۔ علامہ اقبال صاحب، اختر شیرانی صاحب، جوش ملیح آبادی۔ اچھا، یہ جوش ملیح آبادی اردو کے ایک اچھے شاعر ہیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ میرے دادا استادوں میں آتے ہیں، یعنی میں ان کے شاگردوں کے پاس سے اردو پڑھ کر آپ کو پڑھانے آیا ہوں۔ نظر محمد راشد صاحب ہیں، مجید امجد صاحب ہیں، منیر نیازی صاحب ہیں، وزیر آغا صاحب۔ یہ آپ کے نثر نگار ہیں اور نظم نگار ہیں، جن کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ 8 دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 17 چیپٹرز ہیں، 8 نظمیں ہیں، 8 غزلیں ہیں، پھر کچھ حصہ قواعد اور گرامر کا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ آپ کے نمبروں کی تقسیم ہے پیپر کے، کل نمبر پیپرز کے 100 ہیں۔ اردو کے پیپر 100 نمبر کا پرچہ فرسٹ ایئر میں ہوتا ہے، 100 نمبر کا سیکنڈ ایئر میں ہوتا ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات جسے ہم MCQs بھی کہتے ہیں، ملٹیپل چوائس کویسچن اس کا ٹوٹل پورا نام ہے۔ آپ کو ایک MCQs دیا جاتا ہے، اس کے بدلے آپ نے 4 آپشن دیا جاتا ہے، 4 میں سے صحیح آپشن کا انتخاب آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ 1 نمبر ہوتا ہے، 20 نمبر کا یہ پورشن ہو گیا۔ مختصر جوابات والے سوالات 36 نمبر کے ہوتے ہیں، آپ نے ان میں مختلف سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، یہ پورشن بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تفصیلی اور موضوعی سوالات والے جواب والے سوالات، یہ 44 نمبر کا پورشن ہے۔ اس میں کیا ہے، موضوعی باتیں ہوتی ہیں جس پر آپ نے کتاب سے ہٹ کر بھی تھوڑا سا جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے پرچہ میں MCQs کا ہے، تقسیم ہے۔ MCQs آپ کو 20 دیے جاتے ہیں، 20 نمبر کا یہ پورشن ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو ٹائم اویلیبل ہوتا ہے وہ 25 منٹ یعنی 25 منٹ آپ کے پاس دستیاب ہوتے ہیں۔
چیپٹرز میں سے 7 MCQs آتے ہیں، حصہ غزل میں سے 6 آتے ہیں، حصہ نظم میں سے 4 MCQs ہوتے ہیں، جبکہ قواعد یعنی گرامر میں سے آپ کے پاس 3 MCQs آتے ہیں۔ گرامر میں کون سی چیزیں آپ پڑھیں گے؟ رموز اوقاف ہے، جن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کو ایک اچھی سی پریزنٹیشن بنا کر آپ کے پاس سینڈ کر دوں۔ مطابقت کے اصول ہیں، امدادی افعال ہیں، ہم ان چیزوں کو غور لائیں گے۔ امدادی افعال آپ پچھلے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھتے رہے ہیں اور یہاں پر بھی انشاءاللہ العزیز دوبارہ پڑھیں گے۔ ہاں یہ دیکھیے گا احتیاط اس میں کیا ہوتی ہے، اکثر طلباء کرام جواب لکھتے وقت MCQs میں کٹ ورک کرتے ہیں، وائٹو یا ریمور کا استعمال کرتے ہیں۔ بیٹا یاد رکھیں یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے استعمال کرنا پیپر میں نقصان دہ ہیں، کیونکہ جب بھی آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کا جواب غلط ہوگا، تصور ہوگا۔ لہذا کوشش کریں ایک بار اچھے سے پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد جو آپ کو صحیح جواب لگتا ہے اسی پر سلیکشن کریں۔ دوبارہ لکھ کر دوبارہ کاٹنے سے، وائٹو یا ریمور استعمال کرنے سے آپ کے نمبر پیپر میں کٹ جاتے ہیں۔ مختصر جوابات والے سوالات کی پورشن کی تقسیم کچھ یہ ہے۔ حصہ نثر میں سے آپ سے 5 سوالات کرنے ہوتے ہیں، 6 سوالات دیے جاتے ہیں، ہر جواب کے آپ کو 3 نمبر ملتے ہیں، 15 نمبر کا یہ حصہ نثر کا پورشن ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ پورشن بنے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ جبکہ دوسرا حصہ نظم کا ہوتا ہے، نظم میں آپ کو 4 سوالات دیے جاتے ہیں، 4 میں سے آپ نے 3 کرنے ہوتے ہیں، ہر جواب کے آپ کو 3 نمبر ملتے ہیں، کل نمبر 9 ہوتے ہیں۔ حصہ غزل میں بھی 3 سوالات دیے جاتے ہیں، 3 میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں، فی جواب کے آپ کو 3 نمبر ملتے ہیں، ٹوٹل نمبر 6 ہوتے ہیں۔ قواعد کی بات کی جائے 3 میں سے 2 سوال کرنے ہوتے ہیں آپ نے، فی جواب کے آپ کو 3 نمبر ملتے ہیں، کل نمبر آپ کے 6 ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ جو چیز آپ نے احتیاط کرنی ہے، یاد رکھیے تمام سوالات کے جوابات 3 سے 4 سطروں تک محدود ہونے چاہیے، اس سے زیادہ جوابات نہ ہوں، کیونکہ زیادہ جوابات کی صورت میں آپ کے نمبر نفی ہو جاتی ہیں۔ صرف 3 سے 4 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے جواب۔ تفصیلی یا موضوعی جوابات ہیں۔ اس سوال پیپر کی تقسیم، اس پورشن کی تقسیم کچھ یہ ہے کہ اقتباس کی تشریح دی جاتی ہے آپ کو، جس میں آپ نے مصنف کا نام بھی بتانا ہوتا ہے، سبق کا بھی نام بتانا ہوتا ہے۔ 1 نمبر آپ کو مصنف کے نام کے بتائے جاتے ہیں، یعنی رائٹر کے نام کے ملتے ہیں، 1 نمبر آپ کو چیپٹرز کا نام بتانے کے ملتے ہیں، 4 نمبر آپ کو تشریح کے ملتے ہیں۔ تشریح میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے جسے آپ نے اپنے انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ نظم پارے کی تشریح، بحوالہ شاعر اور نظم کا نام، سید نظم کا ایک بند دیا جاتا ہے آپ کو جس کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے، شاعر کا نام بھی بتانا ہوتا ہے، نظم کا نام بھی بتانا ہوتا ہے۔ غزل کے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، شاعر کے نام کے ساتھ سے 3 نمبر ایک شعر کے ملتے ہیں، 3 نمبر دوسرے شعر کے، 3 نمبر تیسرے شعر کے۔ اس میں آپ نے مرکزی خیال، شعر مماثل اور تشریح اچھے انداز میں لکھنی ہوتی ہے۔ آپ بیتی ہوتی ہے 8 نمبر کی، آپ بیتی لکھنی ہوتی ہے آپ نے، صحیح ہے، یہ کیا بیتی آپ پر اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں انشاءاللہ، وہ میں آپ کو پڑھنے کے دوران بتا دوں گا۔ مضمون لکھنا ہوتا ہے آپ کو 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل، 15 نمبر کا ایک مضمون ہوتا ہے۔ صحیح ہے بیٹا، یہ آپ کے پیپر کی تقسیم ہے۔ کسی بھی قسم کا ابہام ہو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے ابھی معلوم کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ پریزنٹیشن سن رہے ہیں میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں، واٹس ایپ پہ آپ کے سوالات کا منتظر ہوں۔ جی بیٹا، میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ مختصر سوالات میں کیا کیا آپ نے توجہ کرنی ہے، کن کن باتوں پر۔ یہ بات دوبارہ بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ مختصر جواب والے سوالات جو ہوتے ہیں ان کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے، مختصر جواب جو ہے آپ کا 3 سے 4 سطروں تک محدود ہو، 4 یا 4.5 سطروں سے اگر آپ نے زیادہ لکھ دیا تو ممتحن کو اختیار ہے کہ وہ آدھا نمبر کاٹ لے۔ 4 یا 4.5 لائنوں میں اگر آپ کا جواب ویلڈ ہوگا، میٹر بھی اچھا لکھا ہے، آپ نے سوال کے مطابق جواب دیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز 3 میں سے آپ کو 2.5 نمبر مل جاتے ہیں۔ لیکن وہ تبھی ملتے ہیں جب جواب آپ کا اکارڈنگ ٹو دا کویسچن ہوتا ہے، غیر ضروری باتیں نہیں ہوتی، واقعی سوال کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ با مقصد اور بامعنی جواب لکھیں۔ سوال کے مطابق جواب ممتحن کے لیے سمجھنے میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسا سوال پوچھا گیا آپ اسی کے مطابق ہی لکھیں گے تو ممتحن یعنی جو ایگزامینر ہے اس کو سمجھنے میں فائدہ ہوتا ہے، مدد ملتی ہے، اور آپ کے پیپر میں اس لحاظ سے ایک اس کو بینیفٹ آپ کو مل جاتا ہے کہ جتنا آپ ممتحن کو ریلیکس کریں گے، چیزیں اس کے لیے واضح کریں گے سمجھنے میں،
وہ آپ کو اتنے اچھے انداز میں نمبر دے گا۔ پیپر میں اکثر ہمارے نوجوان حضرات کچھ فضول تحریریں لکھ دیتے ہیں کہ کلاس میں بھی ایسا کرتے رہے، بس اوقات ان کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ کچھ دوستوں کو دیکھ کر کچھ تفریح میں فضول تحریر لکھ دیتے ہیں۔ میں خود جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تین مختلف بورڈز کو میں باقاعدہ پڑھاتا بھی ہوں، ان کے پیپر بھی چیک کرتا ہوں، تو بچے لکھنے میں کمال کرتے ہیں۔ کوشش کریں بیٹا فضول تحریر سے اجتناب کریں، کیوں؟ اس سے وقت بھی ضائع ہوتے ہیں اور نمبر بھی آپ کے کٹ جاتے ہیں۔ املا کی غلطیوں سے گریز کریں، 4 غلطیوں پر آپ کو پیپر میں 1 نمبر کاٹنے کا ممتحن کو اختیار ہوتا ہے، یہ بورڈز کی طرف سے انسٹرکشنز باقاعدہ دی جاتی ہے۔ صاف ستھری تحریر ہو، صاف نہ لکھا ہوا ہو تو ضرورت سے زیادہ کٹ ورک ہو تو جو آپ کی عدم دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ ہمیشہ صاف لکھیں، اگر آپ صاف نہیں لکھیں گے، کٹ ورک زیادہ ہے، کاٹ کے دوبارہ لکھا ہوا ہے اور بار بار آپ ایسا کر رہے ہیں تو جواب پڑھنے میں دلچسپی باقی نہیں رہتی۔ ٹائم مینجمنٹ کا خاص خیال رکھیں، وقت کا خاص خیال رکھیں۔ ایم سی کیوز ٹائم کے مطابق کریں، شارٹ کوسچن ٹائم کے مطابق کریں، لانگ کوسچن کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق کریں۔ مضامین اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، انشاءاللہ مجھے موقع ملا آپ کے ساتھ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہاں ٹائم مینجمنٹ لانگ کوسچن میں کیسے ہوتی ہے۔ جی بیٹا، اقتباس کی جب آپ تشریح کر رہے ہوں تو اس وقت موضوع، سیاق و سباق کا خاص خیال رکھیں۔ موضوع کیا ہوتا ہے، جو ٹاپک آپ کے چیپٹرز کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کس چیپٹر کا آپ یہ اقتباس دیکھ رہے ہیں، اس کا کون سا اقتباس آپ کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے موضوع کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ عنوان کیا ہے چیپٹر کا۔ سیاق و سباق کے جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے، اس چیپٹر کی پری ہسٹری کیا ہے، اس کی پوسٹ ہسٹری کیا ہے، یعنی اس پیراگراف سے پہلے کیا بیان کیا گیا، اس کے بعد کیا بیان کیا گیا، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے، بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا بچوں کو کہ اس پیراگراف میں بیسیکلی یہ کہاں سے عبارت لی گئی ہے۔ تو بیٹا ان حالات میں آپ کو صرف اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے چیپٹرز کا انٹروڈکشن کیا ہے، چیپٹر کا تعارف آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ ضرور لکھ دیں، وہی چیزیں لکھیں۔ سیاق و سباق کی تشریح کرتے وقت اچھے سے اچھے انداز میں اور عمدہ سے عمدہ انداز میں تشریح کریں، اپنے الفاظ میں بیان کو کریں، بات کو، عبارت جو آپ کو دی گئی ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں مگر اچھے اور شائستہ انداز میں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے آپ مختلف قسم کی چیزیں، مطلب اشعار کا بھی استعمال کر سکتی ہیں، مختلف روایات کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مختلف چیزیں کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ بیٹا یہ اقتباس کی جب آپ تشریح کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو آپ کو کم سے کم اتنا معلوم ہو کہ کون سا چیپٹر ہے، سیاق و سباق کیا ہے۔ غزل کے اشعار کی تشریح کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ شعر کا مرکزی خیال بھی ہو، اشعار مماثل بھی موجود ہوں، اگر لغت جانتے یعنی ورڈز میننگ آپ کو معلوم ہو تو وہ بھی لکھ دیں۔ اچھا، مرکزی خیال، لغت اور اشعار مماثل یہ تینوں چیزیں ضروری نہیں ہیں لیکن فائدہ مند بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر لکھ دیا کہ ضرور لکھیں۔ فائدہ مند کیوں زیادہ ہیں کہ بیٹا آپ کو جب طبیعت خراب ہو، بیماری ہو، بخار ہو، سر درد ہو تو ایک ٹیبلٹ سے بھی بس اوقات آرام آ جاتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ 3-4 قسم کی ٹیبلٹس دیتا ہے، حالانکہ آرام ایک گولی سے بھی آ جاتا ہے، وہ دوسری ساتھ میں ایکسٹرا کیوں دیتے ہیں ڈاکٹر آزاد؟ تاکہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے، اینٹی بایوٹکس کے طور پر استعمال ہو جائیں، یہ ہو جائیں۔ تو یہ جو آپ جب لکھتے ہیں مرکزی خیال، اشعار مماثل اور لغت، تو بیٹا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں، ایگزامینر آپ کو نمبر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، طلباء جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ طالب علموں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جن کو ایگزامینر نمبر دیتا ہے، نہیں یار بچے نے اچھا لکھا ہے، اس کو ڈیزرو کرتا ہے، اس کو اچھے نمبر دے دو۔ دوسرا طالب علم کی وہ قسم ہوتی ہے جو نمبر جن کو تھوڑا خیال کر لیتا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں پہلی قسم وہ ہوتی ہے جو نمبر لیتے ہیں کہ ایگزامینر کہتے ہیں یار بچے نے اچھا لکھا ہے، اس کو نمبر دو بھائی، وہ طالب علموں کی وہ قسم ہے جو نمبر لیتے ہیں۔ جبکہ دوسری قسم وہ ہوتے ہیں جن کو طالب علم نمبر دیتا ہے، نہیں یار بچے نے اچھا تو نہیں لکھا لیکن اس کو نمبر دے دو یار، کچھ بیچارے کا بھلا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، اتنی سختی اچھی نہیں ہے۔ تیسری قسم طالب علموں کی وہ ہوتی ہے جن کو نمبر لیتے نہیں، جن کو نمبر دیے نہیں جاتے
بلکہ وہ نمبر چھینتے ہیں کہ ایگزامینر کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا. وہ کہتے ہیں بچے نے یہ بھی لکھی ہے، یہ بھی چیز لکھی ہے، یہاں سے کروں. اب بچے نے سب چیزیں اچھی لکھی اور ویل ایکیوریٹ بہترین ہے، ویل ڈیفائنڈ ہے، تو ایگزامینر کے پاس نمبر کاٹنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. اس لحاظ سے آپ اچھے انداز میں کریں، جتنا بہترین کر سکیں. میری خواہش یہ ہے آپ نمبر لینے والوں میں سے نہ بنیں، نمبر دیے جانے والوں میں سے مت بنیں، بلکہ نمبر چھیننے والوں میں سے بنیں، جو ایگزامینر کو مجبور کر دے کہ یار بچے نے بالکل بہترین لکھا ہے، کہیں سے نمبر کاٹنے کا جواز نہیں بن رہا. ایسے طالب علم بنے جو نمبر چھیننے والے ہوں. آپ بیتی جب لکھ رہے ہوں تو وقت زمانہ ماضی اور صیغہ واحد متکلم یعنی فرسٹ پرسن کا خاص خیال رکھیں. طالب علم اکثر کیا کرتے ہیں، آپ بیتی میں ان دونوں چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو یہ ذہن رکھیں، آپ بیتی ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں لکھی جاتی ہے اور فرسٹ پرسن کا استعمال کیا جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز بیٹا آج تک کا لیکچر یہیں تک کا ہے. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.